अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस शख्सियत का मुताला करने जा रहे हैं, तारीख़ में उन्होंने बड़े कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए, बड़ी-बड़ी सियासी और इंतज़ामी पोस्टों पे रहे हैं और इसी तरह क़ाज़ी उल क़ज़्ज़ाक़ के फ़राइज़ भी उन्होंने सरअंजाम दिए हैं। उन्हें उनकी लिखी गई जो थ्योरीज़ हैं, आज भी बड़े शौक़ से मग़रिब में पढ़ी जाती है, उन पर रिसर्च की जाती है, कौमों के अरूज व ज़वाल का मुताला करने के लिए उनकी थ्योरीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है। बड़े-बड़े मग़रबी फ़िलॉसफ़र जिनमें हेगल, कार्ल मार्क्स, मोंटेस्क्यू, एडम स्मिथ, निकोला मैकियावेली जैसे फ़िलॉसफ़र्स भी इनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। और तो और अगर हम 17वीं और 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के तारीख़दानों को देख लें, तो उन्होंने भी सल्तनत उस्मानिया के उतार-चढ़ाव, अरूज व ज़वाल का मुताला करने के लिए इनकी थ्योरीज़ को ही सामने रख के सल्तनत उस्मानिया के अरूज व ज़वाल को देखा। जी हाँ, मेरी मुराद है इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून जिनका पूरा नाम था अबू ज़ैद बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन खुल्दून अल-हद्रमी, ये 1332 में ट्यूनिस में पैदा होते हैं और 1406 में इनकी डेथ होती है काहिरा में। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा तालीम व ताल्लुम के नाम वक़्फ़ कर दिया, लेकिन कुछ इन्होंने इंतज़ामी और सियासी पोस्टों पर भी इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सरअंजाम दी। कुरान के हाफ़िज़ थे, इन्होंने 129 के करीब किताबें लिखी। किताबुल इबार जो इनकी सबसे मशहूर किताब है, इनका मुक़द्दमा जो कि इन्होंने 6 महीने में लिखा था, ये तारीख़दानों के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है। इस मुक़द्दमे को पढ़कर तारीख़दानों को इब्न खुल्दून ने बताया कि तारीख़ को कैसे लिखना चाहिए। तारीख़ को उन्होंने बताया कि विदाउट बायसनेस लिखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देखा है कि तारीख़ को जब कोई तारीख़दान लिख रहा होता है, उसका किसी न किसी सेक्ट की तरफ, किसी ग्रुप की तरफ, किसी ख़ानदान की तरफ, किसी बादशाह की तरफ टिल्ट या झुकाव होता है। तो उन्होंने कहा कि असल में तारीख़ को विदाउट एनी बायसनेस लिखना चाहिए। मुक़द्दमा इसलिए तारीख़दानों के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है। इसके अलावा इनकी जो थ्योरीज़ हैं, जो मशहूर थ्योरीज़ हैं, असबिया जो कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अहम एक थ्योरी है ख़ास तौर तारीख़दानों के लिए, और इसी तरह जो कौमों के अरूज व ज़वाल को देखते हैं, कौमों के ताल्लुक़ वास्ते राब्ते-ज़ाब्ते को देखते हैं, उनके लिए अहम है। असबिया के अलावा हम जो एक और थ्योरी है उनकी रूरल अर्बन लाइफ़ बाय असबिया, हम वो भी देखेंगे, और इस तरह जो सोशल चेंज इन सोसाइटी वो भी हम देखेंगे। ये इनकी 3 थ्योरीज़ इनकी मशहूर हैं, जो आज टॉपिक होगा, बहस का मौज़ू भी होगा। सबसे पहले हम असबिया को देख लेते हैं। असबिया एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। असबिया या असाबिया इसे कहते हैं। असबिया जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तासुब आपने लफ्ज़ सुना होगा, उसी से है। असबिया आमतौर पर 2 चीज़ों की बेस पे होता है, या ब्लड टाइज़ की बेस पे या अलायंस की बेस पे। असबिया क्या है? असबिया इज़ एक्चुअली सॉलिडेरिटी, सोशल इंटीग्रेशन और सोशल कोहेजन बिटवीन एनी नेशन, बिटवीन एनी ग्रुप, बिटवीन एनी ट्राइब। ये किसी ट्राइब के दरमियान, किसी ख़ानदान के दरमियान, ये कौमों के दरमियान एक कोहेजन होती है, एक इंटीग्रेशन होती है, एक सॉलिडेरिटी होती है, एक ताल्लुक़, वास्ता, राब्ता, एक जोड़ होता है। इनके मुश्तरका मफादात भी हो सकते हैं, कोई मुश्तरका गोल भी हो सकती है, उस बेस पे असबिया डेवलप होता है। असबिया का थोड़ा सा मैं एक लफ्ज़ अगर आपको कहूँ, नेशनलिज़्म का वर्ड आपने सुना होगा ख़ास तौर पर KPK में, बलूचिस्तान में, इस तरह, या सिंध में, तो वहाँ पे एक नेशनलिज़्म की आवाज़ बड़ी बुलंद की जाती है। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद मुताला करें, इब्न खुल्दून क्या कहते हैं? इब्न खुल्दून कहते हैं कि ट्राइब्स के दरमियान असबिया मज़बूत होता है। असबिया क्योंकि एक कोहेजन है, एक ताल्लुक़ है, एक वास्ता है, एक ज़ाब्ता है, और ये उन लोगों के दरमियान भी होता है जिनके मुश्तरका मफादात होते हैं, जिनकी एक मुश्तरका गोल होती है। अगर जैसे मैंने आपको इन इलाकों का बताया, इन सूबों को बताया कि वहाँ पे नेशनलिज़्म ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ के लोगों में कोहेजन ज़्यादा है, वहाँ के लोगों में सॉलिडेरिटी ज़्यादा है, वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, राब्ता, वास्ता ज़्यादा है, तो उस बेस पे इनके दरमियान असबियत भी ज़्यादा पाई जाती है। इब्न खुल्दून कहते हैं कि ट्राइब्स के दरमियान आमतौर पर देखा गया है कि असबियत ज़्यादा होती है, जबकि जो शहर हैं वहाँ पे असबियत इतनी नहीं होती। ट्राइब्स के मुश्तरका मफादात होते हैं, तो उस बेस पे इनके दरमियान असबियत मज़बूत होती है, और जो ही अगर ट्राइब्स डेविएट कर जाएँ अपने मुश्तरका मफादात से, तो उनके दरमियान जो असबिया है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो एज़ ए रिज़ल्ट ये उनके लिए नुकसानदेह है। वो कहते हैं कि अगर असबिया मज़बूत होगा तो आप मज़बूत होंगे, आप मज़बूत होंगे तो आप मौसर अंदाज़ से अपनी गोल की तरफ जाएँगे, अपनी जो भी आपका एम है, जो भी आपके मुश्तरका मफादात हैं, उनको जल्दी अचीव कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई सोशल मूवमेंट है, कोई रिलीजियस मूवमेंट है, या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो तभी कामयाब हो सकती है जब उसमें असबिया हो। असबिया जैसे कि बताया, उनमें जब कोहेजन नहीं होगी, उनमें सॉलिडेरिटी नहीं होगी, उनका आपस में एक मज़बूत बॉन्ड नहीं होगा, तो एज़ अ रिज़ल्ट उनमें असबियत नहीं होगी। जब असबियत नहीं होगी तो वो आपस में बिखरे हुए होंगे, जब बिखरे हुए होंगे तो वो अपनी गोल की तरफ सुस्त होंगे, या इतनी आसानी से अपनी गोल को अचीव नहीं कर सकते। ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स होती हैं, या पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, सोशल मूवमेंट्स, इनमें जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, अगर वो असबियत के कंसेप्ट को जानते हैं, तो वो जो अवाम है उनको फिर
آپس میں ان کا کوہین بھی جانتے ہیں، سولیڈیرٹی بھی جانتے ہیں کہ ان کو کیسے آپس میں قریب لایا جائے تاکہ جلد سے جلد اپنے جو مشترکہ مفادات ہیں، جو اپنی گول ہے، اس کو اچیو کیا جائے عصبیت کو استعمال کرتے ہوئے۔ اچھا، ایک چیز عصبیہ کے حوالے سے جو ذکر کرنی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ عصبیہ خلافت میں بھی ایک عصبیت کا رول ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس کے بعد ایک تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف کیا تھا کہ انصار نے کہا تھا کہ خلیفہ انصار میں سے بنے، لیکن مہاجرین نے بتایا کہ نہیں، حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سال تک خلافت رہی، اس کے بعد پھر جو خلافت ہے ان کے پاس آئی، بنو امیہ کے پاس آئی، بنو امیہ کے بعد پھر بنو عباس کے پاس آئی، فاطمہ کے پاس بھی تھوڑا سا اسپیشل، ان کے پاس چھوٹا سا تھا، انہوں نے بھی ایک وقتی ایک خلافت بنائی تھی، اور ساتھ میں پھر ایک بہت لمبا پیریڈ ہے خلافت عثمانیہ کا، سلطنت عثمانیہ کا۔ تو ان 3-4 سلطنتیں ہیں، میں نے ان کا بتایا کہ ان کے پاس خلافت رہی ہے، جبکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ خلافت قریش کے پاس رہے گی۔ تو اس بار ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہاں پر خلافت کا قریش سے ہونے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں عصبیہ مراد تھا، کیونکہ عصبیت کے لحاظ سے اس وقت قریش مضبوط تھے، تو اس لیے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اب بنو امیہ، بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ کے پاس جب آئی ہے تو یہ اکارڈنگ ٹو ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ اب اس حدیث سے ڈیویشن نہیں ہے، یہ اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ عصبیت کے لحاظ سے اب مضبوط تھے عثمانی، تو اب عثمانیوں کے پاس ہے، مضبوط تھے عباسی، اب عباسیوں کے پاس خلافت ہے، مضبوط ہیں بنو امیہ کے لوگ، بنو امیہ کے پاس جو ہے وہ خلافت ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے مراد عصبیت تھی، کہ جو عصبیت کے لحاظ سے مضبوط ہوں گے خلافت ان کے پاس ہوگی۔ تو یہ ایک تاریخی پوائنٹ تھا جو ابن خلدون کے حوالے سے، جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اچھا جی، ان کی جو دوسری تھیوری ہے رورل اینڈ اربن عصبیہ، کہ رورل لائف میں عصبیہ کیسے ہے اور اربن لائف میں عصبیہ کیسے ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم رورل لائف میں عصبیہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو رورل لائف ہے اس میں پاپولیشن لیس ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ کیٹل بریڈنگ ہوتی ہے، کیمل بریڈنگ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہے، اور ایگریکلچر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کیٹل بریڈرز ہیں، یہ کیمل بریڈرز ہیں، ان میں سولیڈیرٹی ہائی ہوتی ہے۔ ایگریکلچر وہ کہتے ہیں کیونکہ ایگریکلچر میں لوگ اپنے کام میں زیادہ مشہور ہوتے ہیں، وہاں پہ سولیڈیرٹی لو ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہاں پر جو مین مقصد ہے وہ کہتے ہیں رورل جو لائف ہے وہاں پر گلا بانی ہے، وہاں پہ کیٹل بریڈنگ ہے، وہاں پہ کیمل بریڈنگ ہے، تو وہاں پہ سولیڈیرٹی مضبوط ہے، اور پاپولیشن لیس ہے، کم لوگ ہیں، آپس میں تعلق رابطہ واسطہ زیادہ ہے۔ اور یہ جو رورل لائف کے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ زیادہ ہے مطلب ایک دوسرے کا تعلق زیادہ ہے، ایک دوسرے کا تعلق زیادہ ہے مطلب عصبیہ مضبوط ہے۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ جو رورل لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ان میں عصبیہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اربن لائف کی طرف۔ اربن لائف میں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہوتے ہیں، سٹیز ہوتے ہیں، اس طرح کچھ کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہوتا ہے وہ بیٹر ہوتا ہے ایز کمپیئر رورل لائف، اور پاپولیشن یہاں پہ ہائی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کیونکہ شہروں میں جو رہ رہے ہوتے ہیں ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر یہ لوگ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اور یہ لوگ ویک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پیپل آف رورل سوسائٹی۔ تو جو رورل سوسائٹی میں لوگ ہیں ان کی نسبت یہ لوگ ویک ہوتے ہیں، اتنے مضبوط نہیں ہوتے، اور شہروں کے لوگوں کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم بھی جانتے ہیں، دیکھا گیا کہ شہروں ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کو کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو ایز اے رزلٹ ان کے درمیان عصبیہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی عصبیہ آف ابن خلدون اباؤٹ رورل اینڈ اربن لائف۔ اب ہم آتے ہیں تھرڈ سوشل چینج کی طرف، سوشل چینج ڈیو ٹو عصبیہ۔ سوشل چینج کیا ہے؟ سوشل چینج کے حوالے سے ابن خلدون کیا کہتے ہیں؟ ابن خلدون کہتے ہیں سوسائٹی جو ہے عروج و زوال جو پاتی ہے اس میں اس کے عروج و زوال میں 3 فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں گروتھ ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ کے بعد ہے ڈکے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو 3 ہے، یہ 3 نمبرز، ان کے درمیان جو پیریڈ ہے، جو ڈیوریشن ہے وہ ہے 40 ایئرس کا، اور 3 گروتھ سے ہو گئے ڈیولپمنٹ تک، ڈیولپمنٹ سے ڈکے تک، ڈکے سے پھر گروتھ تک، یہ 40 120 بن جاتے ہیں۔ 120 سال پہ کوئی بھی سوسائٹی محیط ہوتی ہے، پھر وہ اس کا سائیکل دوبارہ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں گروتھ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے سٹارٹ میں وہاں پر جو لیونگ سٹینڈرڈ کوئی خاص نہیں ہوتا،
وہاں پر جو عورتیں ہیں وہ پھل فروٹ اکٹھے کرتی ہیں، اور جو مرد ہیں وہ ہنٹنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر ود دا پیسج آف ٹائم سوسائٹی گرو کرتی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ ان کا گراف ڈیولپمنٹل سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ 40 سال پہ محیط ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا، 40 سال کے بعد یہ ڈیولپمنٹل سٹیج پہ آ جاتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ ایگریکلچر کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کے پاس اکانومی مضبوط ہوتی ہے، ان کے پاس بزنس اسٹیبلش ہو گئے ہوتے ہیں، پولیٹیکلی بھی مضبوط ہے، اکانومی صاف ظاہر دشمنوں سے بچنے کے آرمی بھی چاہیے، ان کے پاس اب آرمی مضبوط ہوتی ہے۔ مطلب یہ پیک پہ ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹل سٹیج پہ ہوتے ہیں، ایک اچھی لگژرس لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب لگژرس لائف آتی ہے تو انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ تو اب ابن خلدون بتاتے ہیں کہ اب یہ جو پیریڈ ہے ڈیولپمنٹل سٹیج سے اگلا ڈکے تک کا، اس میں پھر یہ لگژرس لائف میں چلے جاتے ہیں، عیش و عشرت میں چلے جاتے ہیں، کوئی خاص پالیسیز نہیں بناتے۔ جو حکمران ہوتے ہیں وہ پھر نااہل قسم کے ہوتے ہیں، پولیٹیکلی پھر انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اکانومیکلی پھر اکانومک پرابلمز آ جاتی ہے، ایک انسٹیبلٹی اس میں بھی آ جاتی ہے، سوشو اکانومک انسٹیبلٹی جسے کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ملٹری بھی کوئی خاص نہیں ہوتی، وہ بھی سست اور کاہل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اب معاشرہ ڈکے کی طرف موو کرتا ہے۔ تو 40 اور 40 یہ 80 ہو گئے۔ اب ڈکے سے وہ کہتے ہیں پھر گروتھ کی طرف جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وہی جو چیزیں ہیں دوبارہ سے کسی سوسائٹی میں دوبارہ سے وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تو ابن خلدون کہتے ہیں اس طرح یہ سوسائٹی موو کرتی رہتی ہے، گروتھ سے ڈیولپمنٹ، ڈیولپمنٹ سے ڈکے، ڈکے سے پھر گروتھ، یہ سارا سائیکل سوسائٹی کا چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح قومیں عروج اور زوال پاتی ہیں۔